صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کا عرس مبارک بھی قریب آ رہا ہے، اس حوالے سے ہم ان کا ذکر سن رہے تھے۔ آپ کی مبارک عادات، ان عادات میں سے ایک عادت تھی خوف خدا میں رونا۔ اس کے بڑے فضائل، ہمیں بھی چاہیے خوف خدا سے رویا کریں، آنسو بہایا کریں، ثواب بھی ملے گا، اللہ نے چاہا جہنم سے نجات بھی ملے گی انشاءاللہ۔ تنہائی میں بیٹھ جائیں، قبر کے احوال پر غور و فکر کریں، قبر کی تنگی کے بارے میں سوچیں، وحشت اور تنہائی کو یاد کریں، روح نکلنے کی مشکلات اور تکلیفوں کو سوچیں، اپنے گناہوں کو یاد کریں، روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضری کا منظر ذہن میں لائیں، قیامت کی ہولناکیوں کا تصور باندھنے کی کوشش کریں، جہنم کے عذابات پڑھیں، انہیں بار بار ذہن میں لاتے رہیں، قرآن کریم کی تلاوت کثرت سے کرنے کی عادت بنائیں، انشاءاللہ خوف خدا سے رونا نصیب ہوگا۔ ایک جگہ ایک ایسا روم بنایا گیا سائنسدانوں نے جہاں بالکل باہر کی شور یا آواز نہیں آتی، بالکل ساؤنڈ پروف۔ ایک تو نارمل ساؤنڈ پروف روم ہوتے ہیں، لیکن وہ اس زیادہ ہی ہائی لیول کا ساؤنڈ پروف، اتنا وہ ساؤنڈ پروف روم ہے کہ وہاں پہ جب بندے کو اکیلا رکھتے ہیں تو اس کو اپنے دل کی دھڑکن بھی سنائی دیتی ہے، جسم کے اندر چون چاں جو کچھ وہ کھڑکڑ ہو رہی تھی وہ ساری سنائی دیتی ہے۔ بندے کی عجیب حالت ہو جاتی ہے اس تنہائی کے اندر، کیونکہ تنہائی بھی بہت بڑی سزا ہے۔ انسان تنہائی میں جلدی ختم ہو جاتا ہے، جلدی اس کو بہت ساری بیماریاں لگ جاتی ہیں، مینٹلی طور پہ ختم ہو جاتا ہے۔ تو یہ تنہا رہنا بھی بڑی سزا ہے، اس لیے ہمیں لوگوں سے گھل مل کے رہنا چاہیے۔ اگر ہم اپنی صحت اچھی رکھنا چاہتے ہیں، مینٹلی اور فزیکلی فٹ رہنا چاہتے ہیں، تو گھر والوں کے ساتھ بات چیت کرنا، مل جل کے رہنا، یا معاشرے میں مل جل کے رہنا، یہ ضروری ہے دنیاوی معاملات چلانے کے لیے۔ تو بالکل ہی تنہا، ہر وقت ہی تنہا، اس سے بہت سارے پرابلمس، فزیکلی پرابلم بھی شروع ہو جاتے ہیں۔ ہاں، بیچ میں سے ایکسیپشنل کیسز ہیں کہ جو ہی اس مقام پہ پہنچے ہوئے ہیں اولیاء کرام، ان کا ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ جنگلوں میں، پہاڑوں میں اللہ کی عبادت کرتے تھے اور کس مقام پہ پہنچے ہوئے تھے۔ عام بندے کو اگر سزا دینی ہو تو اس کو قید تنہائی بھی کہتے ہیں، اس کو قید تنہائی، یہ بڑی سزا ہے مینٹلی طور پہ۔ تو اس روم میں جس کو رکھا جاتا ہے وہ چند دن بعد اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے، تھوڑی دیر کہیں کا رہنا وہاں مشکل ہوتا ہے، کہ جہاں اپنے بھی دل کی دھڑکن سنائی دے، کانوں میں شائیں شائیں کی آوازیں آئیں، تو بالکل جی ساؤنڈ پروف ہو جاتا ہے۔ تو قبر کا سوچیں کہ وہاں کیا ہوگا، وہ بھی ایسا ساؤنڈ پروف ہے کہ وہاں بندہ گھبرا جائے گا۔ پھر تنہائی اور سزا نہ بھی ہو نا، سانپ بچھو نہ بھی آئیں، آگ نہ بھی بھڑکے، کیونکہ بے نمازی کی قبر میں تو آگ بھڑکا دی جائے گی، گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا، اور جو برے اعمال ہوں گے، گناہ ہوں گے، وہ مختلف ڈراؤنی شکلوں کی صورت میں وہاں ساتھ ہی رہیں گے، جو بھی برائیاں کی زندگی بھر، وہ سارے وہی عذاب ہوں گے جو ہم اپنے ساتھ قبر میں لے کے جائیں گے۔ تو یہ سارا کچھ نہ بھی ہو تو وہ تنہائی کتنا بڑا عذاب ہے، وہ اکیلے رہنا ہی کتنا بڑا عذاب ہے۔ قبر کی وحشت، قبر کی وہ گھبراہٹ، تنہائی، اندھیرا، وہی عذاب کے لیے کافی ہے، اور وہ بھی کتنے سال پڑے رہنا قبر میں یہ پتہ نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی یہی سزا ہے، وہی سوچ سوچ کر آنسو بہاتے رہیں، خوف خدا سے روتے رہیں، تو اللہ کرم فرمائے گا انشاءاللہ، قبر کے معاملات بھی اچھے ہو جائیں گے۔ کیونکہ رونا، جب بندہ دنیا داروں کے آگے روتا ہے تو اس کا اکثر فائدہ نہیں ہوتا، لیکن جب رب کے آگے روتے ہیں نا تو پھر ایک آنسو کی بھی قدر ہوتی ہے۔ وہاں تو اتنی بھی قدر ہے کہ ایک اگر پلک کا بال بھیگ جائے، خالی پورا آنسو بھی نہیں بنا، اتنا بھی نہیں کہ گر جائے، صرف بال تر ہو گیا، اللہ کی بارگاہ میں اس کی بھی قدر ہے۔ وہاں ہمیں رونا چاہیے جہاں قدر کرے، جہاں وہ قدر نہیں ہے وہاں رونے کا فائدہ نہیں۔ اپنے دور کے بہت بڑے عالم اور ولی کامل حضرت داؤد طائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ امام جعفر صادق کی خدمت میں عرض کیا، علی جا، آپ اہل بیت پاک میں سے ہیں، لہذا مجھے کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ امام جعفر صادق خاموش ہو گئے، خاموش رہے، پھر عرض کیا، علی جا، آپ اہل بیت پاک میں سے ہیں، مجھے کوئی نصیحت فرما دیجیے۔ اس بار امام جعفر صادق نے فرمایا، میں تو خود خوف زدہ ہوں کہ اگر قیامت کے دن میرے جد اعلیٰ یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا ہاتھ پکڑ کر یہ پوچھ لیا کہ تو نے میری پیروی کا حق کیوں ادا نہیں کیا، تو میں کیا جواب دوں گا۔
یہ سن کر حضرت داؤد تائی رو پڑے کہ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنے بلند رتبہ ہو کر بھی خوف زدہ ہے، تو میں پھر کس گنتی میں ہوں؟ بڑے لوگوں کی بڑی باتیں ہوتی ہیں۔ امام جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ اتنی بلند رتبہ ہستی ہیں، آپ اہل بیت میں سے ہیں، اپنے وقت کے بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے عالم بھی ہیں، بہت بڑے ولی کامل بھی ہیں، اللہ کی بارگاہ میں اتنے مقبول بھی ہیں کہ آپ دعا کر دیں تو آپ کی مانگ پوری اللہ فرما دیتا ہے، دعا پوری ہو جاتی ہے۔ اس کے باوجود آپ کی عاجزی اور خوف کا یہ عالم ہے کہ ڈرتے ہیں۔ روز قیامت اللہ پاک اور رسول خدا کی خدمت میں حاضری کا خوف دل میں رکھتے ہیں، کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے۔ نہیں کس گنتی و شمار میں، دن رات گناہوں میں مصروف رہتے ہیں، دن کھیلوں میں گزرتا ہے، رات غفلت کی نیند سوتے رہتے ہیں، نیکیاں نام کو بھی نہیں، اس کے باوجود ہم ڈرتے نہیں، خوف نہیں کھاتے۔ روز قیامت اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، ایک ایک لمحے کا حساب لیا جائے گا، کس طرح جواب دے پائیں گے؟ وہ عرصہ محشر میں میرا چاک نہ پردہ، للہ مجھے دامن رحمت میں چھپانا، محشر میں حساب میں دے ہی نہ سکوں گا، رحمت نہ ہوئی ہوگا جہنم میں ٹھکانا۔ روایات میں ہے کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ قیامت سے متعلق غور و فکر کر رہے تھے۔ آپ نے آسمان کے لپیٹے جانے، پہاڑوں کے جڑ سے اکھڑنے، ہوا میں روئی کی طرح بکھرنے، ستاروں کے جھڑنے اور سورج کے تاریک ہونے کے متعلق غور کیا۔ پھر آپ جنت و دوزخ اور میزان عمل کے متعلق غور و فکر کرنے لگے۔ یہ غور کرتے کرتے آپ پر خوف خدا کا غلبہ ہوا اور آپ نے شدت غم سے فرمایا، کاش میں کوئی سبزہ ہوتا، مجھے جانور کھا لیتے، کاش مجھے پیدا ہی نہ کیا جاتا۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی۔ اللہ پاک نے فرمایا، اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ کتنا خوبصورت انداز ہے، کیسی پیاری جزا ہے کہ جو اللہ کی بارگاہ میں حاضری سے ڈرے اس کے لیے 2 جنتیں۔ کاش ہمیں بھی یہ خوف نصیب ہو جائے، ہم بھی قیامت کے ہولناک مناظر کا تصور نہ کریں، میدان محشر، میزان عمل، جنت، دوزخ، پل صراط وغیرہ کو یاد کیا کریں۔ اس کی برکت سے انشاءاللہ خوف خدا نصیب ہوگا۔ اللہ نے چاہا تو ہم بھی 2 جنتوں کے حقدار بن جائیں۔ تیرے ڈر سے صدا تھر تھراؤں، خوف سے تیرے آنسو بہاؤں، کیف ایسا دے ایسی عطا کی، میرے مولا تو خیرات دے دے۔ امام جعفر صادق چونکہ خوف خدا والے تھے، لہٰذا آپ وقت ضائع نہیں کرتے تھے، اپنا اکثر بلکہ سارا ہی وقت نیکیوں میں گزارا کرتے تھے۔ ہم بہت وقت ضائع کرتے ہیں، اور انسان کی قدر دیکھنی ہو، کسی بندے کی ویلیو، تو وہ دیکھا جاتا ہے یہ وقت کی کتنی قدر کرتا ہے۔ جو بندہ وقت ضائع کر رہا ہے اس بندے کی اپنی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، نہ وہ ترقی کر سکتا ہے، دنیاوی ترقی، نہ دینی ترقی، نہ آخرت کے معاملے میں کچھ کر سکتا ہے جو وقت ضائع کرتا ہے۔ ہم دنیاوی معاملات میں وقت ضائع کرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، اخروی معاملات کے حوالے سے بھی وقت ضائع کرتے ہیں، ایک ایک لمحہ ذکر میں نہیں گزارتے۔ ہمیں تو چاہیے منٹوں کا اور سیکنڈوں کا حساب رکھیں کہ ہمارا کوئی ذکر الہی کے علاوہ نہ گزرے، فضول نہ گزرے، وقت ضائع نہ کریں۔ امام مالک فرماتے ہیں کہ میں ایک زمانے تک امام جعفر صادق کی خدمت میں جاتا رہا، میں نے ہمیشہ آپ کو 3 عبادتوں میں سے ایک میں مصروف پایا، یا تو آپ نماز پڑھتے ہوئے ملے، یا روزہ دار ہوتے، یا پھر تلاوت قرآن میں مشغول ہوتے۔ کیا شان ہے امام جعفر صادق کی! آپ وقت کے کتنے قدردان تھے، اور ایک ہمیں فضولیات میں پڑے رہتے ہیں، موبائل، سوشل میڈیا، فیس بک، ہوٹلنگ، دوستوں کے ساتھ فضول گپ شپ وغیرہ، نہ جانے کیسی کیسی فضول مصروفیات ہم نے پال رکھی۔ اللہ پاک ہمارے حال پر رحم فرمائے۔ کوشش کرنی چاہیے کہ ہمارا زیادہ سے زیادہ وقت نیکیوں میں گزرے، ورنہ تو سوشل میڈیا میں سے ایک ایپ کوئی کھول لینا، خالی ٹک ٹاک کوئی کھول لیں تو بس آگے سے آگے دلچسپ چیزیں جو دیکھیں دل کرتا ہے اسے پورا دیکھ لیں، اب آگے چلیں، گھنٹوں گزر جاتے ہیں، لوگوں کے ٹک ٹاک چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، فیس بک چھوڑنے کو دل نہیں کرتا، اور جتنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ہیں اس میں جو کام کی چیز ہے، کوئی رزق حلال کمانا ہے، کوئی بس صرف اس حد تک رہیں، اس سے ہٹ کے اگر پڑھیں گے تو سارا ٹائم ضائع ہو جائے گا۔
پھر ایسے اس میں ڈوبیں گے، ایسے غرق ہوں گے کہ صحت بھی خراب ہوگی، وقت بھی ضائع ہوگا، نقصان بھی ہوگا، اور یہ سارے کام فضولیات والے ہیں۔ جتنا کام ہے اس ساتھ تک رہیں، اور اگر پہلے سے پلان کر لیں کہ میں کیوں دیکھ رہا ہوں یوٹیوب، کیوں دیکھ رہا ہوں ویڈیوز، دیکھ رہا ہوں کس مقصد کے لیے دیکھ رہا ہوں، دینی ویڈیوز دیکھنی ہے تو چلو علم دین حاصل کرنے کے لیے، ثواب پانے کے لیے، کچھ سیکھنے کے لیے، یا کوئی اس کے حلال کے حوالے سے سیکھنا ہے تو چلو اس حد تک۔ پھر کیا سیکھنا ہے، کئی صرف سیکھنے کے لیے کھولتے ہیں اور یہ نہیں پتا کیا سیکھنا ہے، وہ تھوڑا سا کہیں گے چلو یہ بھی سیکھ لیں، تو ویڈیو ایڈیٹنگ بھی سیکھ لیں، اچھا پھر آگے اگلی ویڈیو آ جاتی ہے، اب یہ گرافک ڈیزائننگ سیکھ لیں، پھر کوئی اور ویڈیو سامنے آ جاتی ہے، چلو اب یہ ایس ای او کرنا بھی سیکھ لیں، کچھ اور آ گیا، چلو یہ ایفیلیٹ مارکیٹنگ بھی سیکھ لیں، کرتے 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 بعد میں پتہ لگتا ہے ایک بھی چیز نہیں سیکھی۔ بس ہر چیز میں تھوڑا تھوڑا گھستے رہے، جگہ 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 جگہ، وہ جگہ جگہ کھڈے مارنے سے پانی نہیں نکلتا، ایک ہی جگہ کنواں کھودیں بور کریں وہاں سے پانی نکلتا ہے۔ ہم چونکہ وہ جگہ 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 تھوڑا سا یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا یہ تھوڑا سا یہ، اینڈ پہ رزلٹ یہ ہو کہ ایک بھی چیز صحیح نہیں آئی۔ تو جو بھی کریں ایک چیز کریں، گوگل ایڈز میں ماسٹر ہو جائیں، خالی سوشل میڈیا ایڈز کے اندر ماسٹر ہو جائیں، صرف فیس بک ایڈز کے ماسٹر ہو جائیں، فیس بک کا ایک پیج بنانا چلانا آ جائے، رزق حلال کے لیے وہی کافی ہے۔ تو ایک چیز آ جائے جس سے اپنا نظام چلا لیں، رزق حلال کا کچن کا سسٹم چل جائے، اب اس کے بعد پھر آگے اسے بڑھانا چاہیں تو رزق حلال کو بہتر بنانے کے بڑھانے کے لیے ٹھیک ہے، ساتھ ساتھ مزید سیکھتے رہیں، لیکن پہلے اپنا سرکٹ تو چلائیں۔ اس بے روزگاری کا خاتمہ، جو پریشان حال ہے اور اس پریشانی میں نمازیں تک چھوڑ دیتے ہیں، ذکر و اذکار وغیرہ کے لیے توجہ نہیں جاتی اس طرف، اور بس اسی پریشانی اور ٹینشنوں میں لوگ، لاکھوں نوجوان ہمارے گھروں میں بے روزگار پڑے ہیں، گھروں کے حالات خراب ہیں، لیکن کرتے نہیں ہیں۔ وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ فضولیات میں وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں، اور سوشل میڈیا پہ زیادہ وقت برباد کرتے ہیں، کئی گھنٹے۔ ایک بندہ نارمل بھی 3-4 گھنٹے روز کے ضائع کر رہا ہے، ایوریج 3-4 گھنٹے روز فضول میں۔ تو امام جعفر صادق وقت کے قدردان تھے، آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی عبادت ہی میں پایا گیا، یا نماز میں، یا روزے میں، یا پھر تلاوت کرنے میں۔ صحابی رسول حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پارہ 25 سورہ شورى کی یہ آیت تلاوت فرمائی کہ جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اسے اس میں سے کچھ دیتے ہیں، آخرت میں سے اس کا کچھ حصہ نہیں۔ اگر ہم آخرت کے حوالے سے سوچیں گے، آخرت کی کھیتی چاہیں گے، اللہ پاک اس میں اضافہ کر دے گا، دنیا بھی دے دے گا۔ صرف دنیا چاہیں گے تو پھر وہی ملے گا جو نصیب میں ہے، اور آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ پھر فرمایا، اللہ پاک فرماتا ہے، اے ابن آدم، دنیاوی فکریں چھوڑ کر عبادت کے لیے فارغ ہو جاؤ، تمہارے سینے کو مالداری سے بھر دیا جائے گا۔ اور اگر تم ایسا نہیں کرو گے، مثلا دنیاوی فکروں میں لگے رہو گے، صرف دنیاوی مستقبل ہی کا سوچو گے، میرا کیا بنے گا، پتہ نہیں بچوں کا کیا بنے گا، یعنی ساری فکریں صرف دنیا کے لیے، تو پھر تمہارے دل کو مصروفیات سے بھر دیا جائے گا، یعنی دنیاوی مشغولیات سے بھر دیا جائے گا، تمہیں دنیا میں مصروف کر دیا جائے گا۔ اب جو لوگ بہت زیادہ بیزی ہیں، غور کر لینا چاہیے کہیں ایسا تو نہیں عبادت سے دوری کی وجہ سے مجھے دنیا میں مشغول کرنے والی سزا دے دی گئی، کہ اتنے بزی ہیں، لیڈیز ہو گئی یا جینٹس ہو گئے، دونوں میں یہ ہے کہ خواتین کے بھی اتنے کام، گھریلو کام، ٹائم ہی نہیں ہے نماز کا، عبادت کا ٹائم نہیں ہے۔ اب ایسیوں کو بھی غور کرنا چاہیے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ عبادت کی دوری کی وجہ سے مجھے سزا کے طور پہ یہ سارے کام کرنے پڑ رہے ہیں، صبح سے اٹھنا ہے، رات تک لگے رہنا ہے، پھر بھی ٹینشن ہے، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ یہ ساری مشغولیات، مصروفیات سزا کے طور پہ نماز چھوڑنے کا نتیجہ ہے، اللہ کا ذکر چھوڑنے کا، عبادت سے دوری کا نتیجہ ہے، کہیں ایسا تو نہیں؟ کیونکہ ایسا ہی ہم حدیث قدسی ہم نے بھی سنی کہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کی عبادت سے منہ موڑتا ہے اس کو مصروف کر دیا جاتا ہے، اور اسی مصروفیت کی حالت میں غفلت میں ہی وہ مر جاتا ہے، دنیا سے چلا جاتا ہے۔ اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے، آخرت کی فکر کریں گے دنیا ویسے ہی اچھی ہو جائے گی، اور اللہ پاک مزید اس میں کھیتی میں اضافہ فرماتا ہے، جیسا کہ قرآن کی آیت ہم نے سنی، جو آخرت کی کھیتی چاہے ہم اس کے لیے اس کھیتی میں اضافہ کرتے ہیں، آخرت والی کھیتی بھی زیادہ ملے گی، دنیا کی کھیتی بھی سیٹ ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اللہ پاک توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔